السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جانتی ہوں بہت انتظار کروایا ہے، مگر کیا کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے سے کوشش رہے گی، میری پوری کوشش ہے کہ میں رمضان سے پہلے جو ہے نا اس ناول کو ختم کر دوں۔ پتہ نہیں نظر ہی لگ گئی ہے میرے ناول کو۔ پہلے چینلز کے ایشو تھے، ورنہ مجھے یاد ہے جب میرا فرسٹ چینل تھا، جب میں نے ناول سٹارٹ کیا تھا، تو جو لوگ سٹارٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ 5-6 دن لگاتار ایپیسوڈ آتی تھی۔ دین جو کچھ بھی ہوا چینلز کا، وہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہی ہے، تو نظر ہی لگ گئی ہے اس ناول کو۔ بٹ میں پوری کوشش کروں گی آئندہ سے ریگولر ایپیسوڈ دوں۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق دلکش از قلم راحہ خان۔ آنکھوں میں عجیب سی بے چینی، جیسے وقت ہاتھ سے پھسل رہا ہو۔ اس کی نگاہ سیدھی ایزل پہ ٹھہری، ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، پھر وہ پلٹا اور باہر نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے کسی نے ایزل کا بازو تھاما۔ میرے ساتھ آؤ، یہ حکم تھا، درخواست نہیں۔ ایزل نے چونک کر اسے دیکھا، شمشیر، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنے کیبن میں لے آیا، دروازہ بند کیا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے دیوار سے لگا دیا۔ ایزل کی سانس اٹک گئی۔ آپ ہوش میں ہیں؟ وہ ضبط کے ساتھ بولی، مگر آنکھوں میں لرزش تھی۔ شمشیر دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اس کے گرد حصار بنائے کھڑا تھا۔ آواز بھاری تھی، ٹوٹی ہوئی۔ میں جا رہا ہوں ایزل۔ وہ ایک لمحے ساکت ہوئی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو، مگر چہرے پر وہی بے نیازی تھی۔ تو جائیں؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ شمشیر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ قریب ہوا، جیسے ہر قدم اس کے لیے اذیت ہو۔ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تم میرا عشق ہو، میرا بچہ۔ آواز لڑکھڑا گئی۔ وہ عشق کبھی طلا دے بغیر نہیں جاتا۔ ایزل نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، مگر دھکا نہیں دیا، خود کو سنبھالا۔ شمشیر نے بے اختیار اس کا ماتھا چھوا، پھر جھک کر ماتھا چوم لیا۔ وہ لمحہ، بس وہی لمحہ، ایزل کے اندر سب کچھ دوڑ گیا۔ مجھ سے بدگمان مت ہونا ایزل۔ شمشیر نے سر اس کے ماتھے سے ٹکایا۔ کچھ چیزیں پس پردہ ہوتی ہیں، وقت آئے گا تو پردہ خود بخود اٹھ جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میرا بچہ، میں تمہارے عشق پر کبھی داغ نہیں آنے دوں گا۔ ایزل کی آنکھوں میں آنسو چمکے، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہنس پڑی، ایک تلخ کاٹتی ہوئی ہنسی۔ واہ! وہ طنز سے بولی، کیا خوبصورت الفاظ ہیں ایک شادی شدہ مرد کے منہ سے۔ شمشیر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ ایزل کی آواز اب کانپ رہی تھی، مگر وار گہرا تھا، ایک کم عمر لڑکی کے پیچھے گھومتے ہوئے، جبکہ آپ کی بیوی کہیں اور آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ ہے آپ کا عشق، یہ ہے آپ کا کردار۔ شمشیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ میں نے تمہیں کبھی جھوٹ نہیں کہا میرے بچے، وہ ٹوٹ کر بولا۔ میں نے تمہیں کبھی کھیل نہیں سمجھا، مگر آپ نے مجھے ایک آپشن بنایا۔ ایزل چیخی، جب دل چاہا آئے، جب چاہا چلے گئے۔ یہ محبت نہیں، یہ گندگی ہے۔ شمشیر نے اذیت سے مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ جس میں خون رس رہا تھا۔ میں جتنا بھی ظالم بن جاؤں نا ایزل، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اپنے ظالم بچے سے زیادہ ظالم کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایزل نے نظریں چرا لیں، کیونکہ اگر ایک لمحہ بھی اس نے اسے دیکھا تو ٹوٹ جاتی۔ جائیں یہاں سے، بس پاٹ لہجے میں بولی، اور دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا۔ شمشیر نے ایک آخری بار اسے دیکھا، وہی لڑکی جسے وہ میرا بچہ کہہ کر جیتا تھا۔ خدا حافظ، وہ بولا اور پلٹ گیا۔ دروازہ بند ہوا اور ایزل دیوار کے ساتھ ٹک کر بیٹھ گئی، سانس روک کے، آنسو چھپائے، کیونکہ ظالم بننا کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے۔
یونیورسٹی کا مین گیٹ آج غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ وہی گیٹ جہاں سے شمشیر روز اندر داخل ہوتا تھا، وقار، رعب اور ایک چھپا ہوا درد لیے۔ آج وہی گیٹ اسے باہر نکالا۔ شمشیر چند قدم دور آ کر رک گیا، پیچھے نہیں مڑا، مگر دل پوری شدت سے مڑا ہوا تھا۔ سامنے لان میں طلبہ ہنس رہے تھے، گروپس بنے ہوتے، زندگیاں رواں تھیں، مگر شمشیر کے لیے سب کچھ جیسے رک گیا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، ایک لمحہ اسکرین کو دیکھا، ایزل کا نام۔ انگلی کانپی مگر اس نے کال نہیں کی۔ بس یہی تھا، وہ خود سے بولا۔ اسے جونی کے بہانے تو میں سانس لیتا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے آخری بار پیچھے دیکھا۔ عمارت، راہداری اور کھڑکی جہاں سے کبھی ایزل کو نکلتے دیکھا تھا، آنکھیں نم ہو گئی۔ وطن سب سے پہلے، اس نے خود کو یاد دلایا، اور عشق قربانی مانگتا ہے، شکایت نہیں۔ وہ قدم باہر رکھ چکا تھا، گیٹ اس کے پیچھے بند ہوا۔ اسی آواز کے ساتھ شمشیر شاہ کی زندگی کا ایک باب خاموشی سے بند ہو گیا۔ کلاس روم بھرا ہوا تھا، بورڈ پر لیکچر جاری تھا، پروفیسر بول رہا تھا، اسٹوڈنٹ نوٹس لے رہے تھے، اور ایزل وہ بینچ پر بیٹھی تھی، سیدھی، خاموش، سپاٹ۔ قلم ہاتھ میں تھا مگر لکھ کچھ نہیں رہی تھی، آنکھیں سامنے تھیں مگر دیکھ کچھ نہیں رہی تھی۔ اچانک سر شمشیر نے آج ریزائن دے دیا، کسی نے کہا۔ یہ جملہ نہیں تھا، یہ خنجر تھا۔ ایزل کے کانوں میں ایک سائن سی گونجی، قلم ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ ریزائن؟ چلا گیا؟ واقعی چلا گیا۔ اس نے ہونٹ بھینچے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر ٹپکنے نہیں دیے۔ وہ گیا کیونکہ وہ چاہتا تھا۔ اس نے خود سے کہا، اس میں میرا کیا قصور؟ مگر دل چیخ رہا تھا، مجھے بتائے بغیر کیسے جا سکتا ہے؟ مجھے چھوڑ کر کیسے؟ سانس بھاری ہونے لگی۔ سینے جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ اس نے خود کو زبردستی سنبھالا، گردن سیدھی کی، آنکھوں سے دو آنسو واپس نکلے۔ میں کمزور نہیں ہوں، وہ دل میں بولی، اور میں اس کے لیے نہیں روں گی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں شمشیر کی آواز گونجی، خدا حافظ۔ یہ سنا تھا کہ ایزل کی دنیا ٹوٹ گئی۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی، بیگ اٹھایا، بغیر کسی کی طرف دیکھے کلاس سے باہر نکل گئی۔ راہداری میں آ کر وہ دیوار کے ساتھ ٹک گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خاموش، بے آواز، بے حد تکلیف تھا۔ تم چلے گئے؟ وہ سرگوشی میں بولی، اور میں نے تمہیں جانے دیا۔ یہ پہلا دن تھا جب ایزل نے مان لیا تھا کہ وہ ظالم بننے کی اداکاری میں خود کو سب سے زیادہ زخمی کر چکی ہے۔ صبح کی روشنی حنا کے کمرے میں دھیرے دھیرے گھس رہی تھی، پردے نرم روشنی کو فلٹر کر رہے تھے، اور کمرے میں خاموشی، میٹھا سا سکون چھایا ہوا تھا۔ حنا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بستر کے کنارے حمزہ بیٹھا ہے، ابھی نیند کی مدھم سستی میں، لیکن جب اس نے حنا کی آنکھیں دیکھیں تو مسکراہٹ چہرے پر پھٹ گئی۔ صبح بخیر نیند کی رانی، حمزہ نے نرم اور گہرے لہجے میں کہا، لیکن اس کی نگاہیں بولڈ اور کھیلتی ہوئی تھیں۔
ہنا نے شرمیلی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ رات تم چھوڑنے آئے تھے یا پھر خود یہاں رک گئے؟ حمزہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچا۔ خود رک گیا، تمہارے قریب رہنے کا بہانہ بنایا۔ ہنا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور نرم لہجے میں بولی، واقعی تو اب یہ بہانہ تھا یا سچ؟ حمزہ نے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، یہ سچ تھا، اور اگر تم چاہو تو صبح بھر میں یہیں رہوں گا۔ ہنا نے نرم ہنسی کے ساتھ اس کے بازو میں بازو ڈال لیا اور چھوٹا سا کھیل شروع کیا، پھر دیکھنا تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ حمزہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ آہستہ سے ہنا کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر ہر لمحہ محبت اور رومانوی تھا۔ ہر نظر اور ہر لمس میں کھیل اور قربت کا احساس تھا۔ ہنا نے آہستہ سے حمزہ کے بازو میں بازو ڈال کر اسے قریب کھینچا۔ تو پھر اب مجھے کیا کرنے دو گے؟ اس نے شرمیلی مگر بولڈ انداز میں پوچھا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس کی انگلی پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے قریب لائی، پھر ہلکی چٹکی کے ساتھ کہا، جو تم چاہو، مگر یاد رکھنا میں ہار نہیں مانوں گا۔ ہنا نے آہستہ سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرے اور نرم انداز میں بولی، تو پھر مجھے روک بھی نہیں سکو گے، ہے نا؟ حمزہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ چھوٹے چھوٹے لمس کے ساتھ ہنا کو قریب کھینچ رہا تھا۔ ہر حرکت شرمیلی شرارت اور گہری محبت دونوں میں جھلک رہی تھی۔ تم واقعی بولڈ ہو، حمزہ نے آہستہ سے کہا، لیکن اس کی آواز میں سرخوشی اور خوشی دونوں تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے سے اسے قریب کرتا جا رہا تھا۔ تو پھر آج کی صبح بھی تمہارے بہانے اور میرے کھیل کے درمیان گزرے گی؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، اور اگر تم چاہو تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کمرے میں روشنی نرم تھی، لیکن ہر نظر، ہر لمس اور ہر سرگوشی میں محبت، کھیل اور بولڈ رومانوی کشش جھلک رہی تھی۔ ہنا کے ہاتھ حمزہ کی کمر پر حرکت کر رہے تھے۔ حمزہ اوپر کو ہوتا اس کے چہرے پر جھکا، مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ ہنا ایک لمحے کو کانپ گئی، مگر حمزہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ دونوں کی آنکھیں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں، مگر ابھی وہ مکمل ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہو سکتے تھے۔ عمر اور غازیان اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ گھر میں ایک مانوس سی خاموشی تھی جو صرف کٹکلی کی آوازوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ عمر غازیان کے گھر میں موجود تھا، مگر آج وہ خود گمسم سا لگ رہا تھا۔ غازیان سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، ہمیشہ کی طرح حیرت انگیز طور پر دلکش، پرسکون اور باوقار، مگر آج اس کی نگاہیں بار بار عمر کے چہرے پر جا ٹھہرتی، جو غیر معمولی حد تک کھویا کھویا تھا۔ غازیان نے آخر کار چمچ رکھ دیا۔ کیا ہوا، تمہیں کوئی بات ہے؟ شکر ہے تمہیں نظر تو آیا، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، تم پوچھو اور میں شروع ہو جاؤں۔ غازیان کا قہقہا پورے کمرے میں گونجا۔ اوہو، تو تم خود ہی بتا دیتے نا، تمہیں اس بات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں پوچھوں، تب بھی تم اپنا دل کھولو۔ وہ ذرا جھک کر نرمی سے بولا، تم جانتے ہو عمر، میں ہمیشہ تمہیں سننے کے لیے ہوں۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے عمر کا ضمیر اسے جھنجھوڑ گیا۔ دل کے کسی کونے میں ہلکی سی خلش اٹھی، مگر وہ صرف ایک لمحہ تھا، اگلے ہی پل وہ مسکرا دیا۔ تمہاری بھابھی ڈھونڈ لی ہے میں نے، وہ شرارت بھرے انداز میں بولا۔ واقعی؟ غازیان کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں بالکل، عمر نے سینہ پھیلا کر کہا، جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سے انجام دیا ہو۔ اچھا، کون ہے وہ؟ غازیان بےتاب ہو گیا۔ کچھ تو بتاؤ، ہم آج ہی تیرا رشتہ لے کر جاتے ہیں۔
عمر نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ آرام سے، آرام سے، بریک پر پاؤں رکھو، ابھی تو میں نے بس اسے دیکھا ہے۔ غازیان چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ عمر کی آواز میں ہلکی سی افسردگی اتر آئی۔ نام تک نہیں معلوم؟ نام تک نہیں؟ غازیان نے حیرانگی سے دہرایا۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ تو عمر نے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ سڑک، رکشہ حادثہ، بوا اور کم عمر لڑکی، ایک ایک منظر، ایک ایک لمحہ۔ غازیان پورے غور سے سنتا رہا، بیچ میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ جب عمر خاموش ہوا تو غازیان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اچھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، تو بتاؤ کون سا یتیم خانہ ہے؟ ہم آج ہی جا کر وہاں کی اونر سے بات کرتے ہیں۔ اس کی آواز میں خلوص تھا، وہی پرانی بے غرضی۔ نہیں یار، ابھی نہیں، عمر فوراً بولا۔ پہلے میں خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر تمہیں ساتھ لے جانا زیادہ اچھا لگے گا۔ غازیان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ پھر وہ ذرا شرارتی انداز میں بولا، لیکن ایک بات تو صاف ہے، تم محبت کر بیٹھے ہو۔ عمر نے نظر چرا لی۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی مگر کچھ بولا نہیں۔ غازیان نے دل ہی دل میں دعا دی کہ وہ جو ڈھونڈ رہا ہے اسے مل جائے۔ اس جانب غیر کے سامنے بیٹھا دوست خود کس اندھی راہ پر قدم رکھ چکا ہے۔ اگلی صبح کا سورج نکل چکا تھا۔ روشنی نے آہستہ آہستہ پردوں کے کنارے سے جھانک کر غازیان کے کمرے میں قدم رکھا، مگر کمرہ آج کچھ اداس تھا، حد سے زیادہ خاموش، حد سے زیادہ بوجھل۔ آج اس عورت کی برسی تھی جو اس کے جگر گوشوں کی ماں تھی۔ غازیان سفید شلوار قمیض ملبوس تھا، سفید رنگ جو اس کی زندگی میں ہمیشہ خلا کی علامت رہا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں دو ننھے وجود گہری نیند سو رہے تھے، معصوم چہرے، آنکھیں بند، بے خبر سانسیں۔ غازیان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جانتا تھا وہ جتنی بھی محبت کر لے، جتنا بھی تحفظ دے دے، وہ ان کی ماں نہیں بن سکتا۔ یہ سچ اس کے سینے میں کسی پتھر کی طرح دھنس جاتا تھا۔ وہ جھکا، دونوں بچوں کے ماتھے پر باری باری بوسہ دیا۔ میں ہوں نا، دل ہی دل میں کہا، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ سیدھا ہوا، بنا پیچھے دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر موجود میر کو بچوں کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت دی۔ لہجہ نرم تھا مگر تنبیہ واضح تھی۔ پھر پوچھ کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کے گارڈز موجود تھے اور گاڑیاں پہلے ہی تیار کھڑی تھیں۔ غازیان ہر سال شنیتا کی برسی پر پورا دن خیرات میں گزارتا تھا، جو اس کا طریقہ تھا درد کو بانٹ دینے کا۔ گاڑی مختلف محلوں، مختلف اداروں سے ہوتی آگے بڑھ رہی تھی۔ سورج پوری طرح چڑھ آیا تھا مگر دل میں اب بھی نیم اندھیرا تھا۔ آخر کار گاڑی نیم اندھیرے میں ڈوبے ایک آخری مقام پر آ رکی، نور جہاں یتیم خانہ۔ گاڑی رکتے ہی غازیان باہر نکلا، اندر داخل ہوا، اونر سے ملاقات ہوئی۔ لاکھوں کی ڈونیشن دی، بچے اور لڑکیوں کے لیے لائے گئے تحفے سامنے رکھے گئے۔ اونر نے مسکرا کر کہا، اگر آپ بھی تحفے خود بچوں کو دیں تو وہ زیادہ خوش ہوں گے۔ غازیان انکار نہ کر سکا۔ بڑی لڑکیوں کے تحفے وہ پہلے ہی اونر کے حوالے کر چکا تھا۔ اب وہ لون میں موجود بچوں کے درمیان تھا، کہیں جھکتا، کہیں ہنستا، کہیں کسی کے سر پر ہاتھ رکھتا، کہیں کسی کو تحفہ تھماتا۔ وہ شاندار، امیر، کبیر آدمی ان بچوں کے درمیان بالکل عام سا لگ رہا تھا۔ یتیم خانے کی بڑی لڑکیاں بھی وہیں کھڑی تھیں، جو دور سے اسے دیکھ رہی تھیں، اس آدمی کو جو دولت کے باوجود عاجزی سے ان بچوں میں گھل رہا تھا۔ تبھی ایک بچہ دوڑتے ہوئے گرا۔
شدید چیخ نکلی، پاؤں پر گہری چوٹ آئی۔ غازیان فوراً لپکا، بچے کو سنبھالا، اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کا ہاتھ مسلسل پاؤں پر تھا، بچے کے پاؤں پر تھا، آہستہ آہستہ سہلاتا، تسلی دیتا ہوا۔ اسی لمحے کچن سے ایک کم عمر لڑکی باہر نکلی۔ بچے کی رونے کی آواز سنتے ہی وہ بچے کو پاؤں پکڑے روتا دیکھ کر فوراً ان کی طرف بڑھی۔ بچہ غازیان کی گود میں تھا۔ لڑکی نے نرمی سے بچے کو تھاما، دلکش نے بچے کو اپنی گود میں لیا، اور تب غازیان نے نظریں اٹھائیں۔ وہ پلک نہ جھپک سکا، وہ آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سانس جیسے رک گئی ہو، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جسم ساکت ہو گیا۔ کیا یہ سچ تھا یا کوئی خواب؟ وہ ارد گرد کا ہوش بھول چکا تھا، دنیا، لوگ، آوازیں، سب مٹ چکا تھا، بس وہ ایک وجود، کچی عمر کا پکا عشق، غازیان غازی کا، جسے اس نے عمر کا ایک حصہ ڈھونڈنے میں گزار دیا تھا، مگر وہ کچی عمر کا دکھ، کچھ عمر کا پکی عمر کا روگ بن گیا تھا، زندگی کی واحد تکلیف اور واحد عشق۔ اس کے قدم ہل نہیں پا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ دلکش بچے کو لے کر میڈیکل روم کی طرف بڑھ گئی، مگر غازیان پتھر کا ہو چکا تھا۔ پھر ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ غازیان غازی زمین پر گھٹنوں کے بل گرا اور سجدے میں جھک گیا۔ وہ وہیں سجدے میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ یہ درد کے آنسو نہیں تھے، یہ شکر کے آنسو تھے۔ انتظار ختم ہو چکا تھا۔ سجدے میں گرے غازیان کے کندھے ہل رہے تھے۔ وہ آنسو جو برسوں سے ضبط کیے ہوئے تھے، آج اجازت پا چکے تھے۔ وہ آنسو جو ہر رات بچوں کے سوتے چہروں کو دیکھ کر پلکوں پہ سلا دیتا تھا، آج زمین پر بکھر رہے تھے۔ شکر ہے میرے رب، اس کی ہچکی بندی آواز سجدے کے اندر ہی دب کر رہ گئی۔ تو نے مجھے پاگل نہیں کیا تھا، وہ سچ میں موجود ہے۔ کافی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، ہاتھوں سے آنکھیں رگڑیں، پیشانی پر لگی مٹی کو صاف کیا، جیسے حقیقت کا لمس ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی جاگ چکی تھی، امید کی روشنی۔ وہ پلٹا، نظریں میڈیکل روم کی طرف جا ٹھہری، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ قدم آگے بڑھنا چاہتے تھے، مگر دماغ نے سختی سے روک دیا۔ نہیں، وہ خود سے بولا۔ ابھی نہیں غازیان، ابھی نہیں۔ وہ جانتا تھا، اگر وہ ابھی ایک لفظ بھی بول دے گا، اگر وہ ابھی اس کے سامنے آ جائے گا، تو برسوں کا ضبط، برسوں کا روگ سب بہہ جائے گا، اور وہ اسے ڈرا نہیں سکتا تھا۔ میڈیکل روم کے دروازے کے باہر وہ رک گیا۔ اندر سے بچے کی رونے کی آواز مدھم ہو چکی تھی۔ دلکش کی آواز سنائی دی، نرم، پرسکون، ماں جیسی۔ چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں ہوں نا۔ غازیان کی پلکیں کانپ گئیں۔ یہی تو آواز تھی جو کبھی اس کے خوابوں میں آتی تھی۔ یہی وہ لمحہ جس کی کمی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ کیا میں اسے پا چکا ہوں، یا یہ بھی رب کی کوئی اور آزمائش ہے؟ اس نے فیصلہ کیا، وہ اسے تلاش کرے گا، خاموشی سے، آہستہ سے، نہ ڈرا کر، نہ چونکا کر۔ وہ جاننا چاہتا تھا، کیا وہ اسے پہچانتی ہے، یا اس کی یاد صرف اس کے حصے میں آئی ہے۔ دور لان میں بچے پھر سے ہنسنے لگے تھے۔ دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر غازیان غازی کی زندگی آج ایک بار پھر رک چکی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، اس بار انتظار کی آخری لکیر نظر آ چکی تھی۔ غازیان کا جی چاہا وہ پلٹ کر جائے، میڈیکل روم کے دروازے کو دھکیل دے، اور بس ایک بار
صرف ایک بار دلکش کے سامنے کھڑا ہو جائے، مگر قدم آگے بڑھ ہی نہیں رہے تھے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جانا چاہتا ہو۔ ہاتھ مٹھیوں میں بند تھے، انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ ڈر، ایک ایسا ڈر جس میں کوئی بزدلی نہیں تھی، بلکہ برسوں کے خواب کے ٹوٹ جانے کا خوف تھا۔ اگر میں قریب گیا، وہ خود سے سرگوشی کرنے لگا، اور وہ خواب نکلا تو؟ اگر آنکھ کھل گئی تو؟ وہ اس خواب سے آنکھیں کھولنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ اس لمحے کو جینا چاہتا تھا۔ بس دور سے خاموشی سے غازیان نے جیب سے فون نکالا، انگلیاں خود بخود اسکرین پر چلنے لگیں۔ عمر کو فون کرنا چاہتا تھا۔ اپنی خوشی، اپنی حیرت، اپنی کانپتی ہوئی امید اس کے ساتھ بانٹنے کے لیے، مگر نہ جانے کیسے اسکرین پر سہیل کا نام چمک اٹھا۔ کال لگ چکی تھی۔ غازی، دوسری طرف سہیل کی مانوس مضبوط آواز آئی۔ غازیان ایک لمحے خاموش رہا، جیسے لفظ ترتیب دینا مشکل ہو گیا۔ پھر ٹوٹی ہوئی بھیگی آواز میں بولا، میں نے اسے دیکھ لیا ہے سہیل۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ کسے؟ سہیل نے آہستہ پوچھا، جیسے سانس روک کر، جسے میں نے 25 سال ڈھونڈا۔ غازیان کی آواز لڑکھڑا گئی۔ وہ سامنے کھڑی تھی، زندہ سانس لیتی۔ میں سجدے میں گر گیا سہیل۔ مجھے لگا رب نے میری سن لی ہے۔ سہیل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، اس کے قریب اس کا بیٹا گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے غازی، سہیل نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ تم پر رحم کرے گا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ غازیان نے لمبی سانس لی، جیسے برسوں بعد پھیپھڑوں میں ہوا اتر آئی ہو۔ کال ختم ہوئی۔ سہیل نے فون سائیڈ پر رکھا، نظریں اپنے بیٹے کے معصوم چہرے پر جم گئیں۔ وہ جھکا اور آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے، پھر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ 15 سالہ لڑکا جو اس وقت خوابوں میں کھویا ہوا تھا، اس بات سے بالکل انجان کہ کہیں بہت دور، کہیں کسی یتیم خانے میں کسی کا برسوں پرانا عشق سانس لے چکا، کہیں کسی کی لکھی محبت